ایکسلنسی، اس جنگ کے دوران اقوام متحدہ کا اور OIC جیسے اداروں کا جو کردار رہا اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سازمان ملل که تبدیل شده به یک اسم بی محتوایی. دیکھیے، اقوام متحدہ تو اس وقت ایک ایسا جو ہے وہ ادارہ بن چکا ہے جس کے اندر کوئی جو ہے وہ سبسٹینشیل چیز نہیں ہو رہی. ابھی غزہ میں 60,000 سے لوگ جس میں خواتین، بچے اور بوڑھے شامل ہیں ان کو شہید کیا گیا. اقوام متحدہ نے کیا کیا؟ اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے جو آرڈر پاس کیے ان کی امپلیمنٹیشن کا کیا ہوا؟ انسانی حقوق کہاں ہیں؟ اور دوسری عالمی جنگ کے بعد جو ادارے اور جو میکانزم انہوں نے بنایا، لگتا ہے کہ وہ اس وقت ختم ہو رہا ہے. جہاں تک OIC کا تعلق ہے تو حالیہ جنگ کے دوران جو امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ہم پہ جنگ مسلط کی گئی، انہوں نے اس کی مذمت بھی بڑی اچھی کی. یہاں اس حوالے سے ان کی پرفارمنس OIC کی گزشتہ ادوار کی نسبت بہتر تھی. اس میں عرب لیگ کا رول بھی اچھا تھا، GCC نے بھی بڑا اچھا رول پلے کیا. سب نے ہمیں سپورٹ کیا اور صہیونی حکومت کی جارحیت کی مذمت. گزشتہ ادوار میں اس طرح کی ہم آہنگی نہیں پائی جاتی تھی کیونکہ سب اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ وہ عالم اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ایکسلنسی، یہ بتائیے کہ آپ کو کتنا یقین ہے کہ یہ جنگ بندی مستقل رہے گی اور کیا مذاکرات کا کوئی امکان ہے مستقبل قریب میں؟ آتش بس ما که هیچ وقت خاص تجاوز نداریم و شروع کننده نیستیم، بستگی به اونا داره. کیونکہ ہم نے کسی کے خلاف تجاوز نہیں کیا، کوئی جارحیت نہیں کی اور جنگ ان کی طرف سے شروع کی گئی، لہٰذا اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے وہ کیا کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو نقصان انہیں اس جنگ میں پہنچا ہے شاید وہ اتنی جلدی دوبارہ اس کو شروع کرنے کا نہ سوچیں. لیکن جب بھی وہ یہ سمجھیں کہ اس جنگ میں ان کو کامیابی مل سکتی ہے، وہ اس میں بالکل ہیزیٹیٹ نہیں کریں گے اور دوبارہ جارحیت کریں. صہیونی حکومت کی تاریخ اور ان کی حکمت عملی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ وہ اس طرح کی جنگ میں کودنا چاہتے ہیں جس میں ان کو پہلے سے کامیابی کا پورا یقین ہو اور وہ دوسرے نمبر پہ وہ مختصر دورانی. صہیونی حکومت کی سب سے طولانی جنگ جو ہے جو ابھی حال ہی میں حماس کے ساتھ چل رہی ہے وہ یہ تھی. نیتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم اس جنگ کو اپنے اقتدار کے لیے طول دے رہا ہے، جبکہ اسرائیلی عوام بھی اس سے خوش نہیں ہیں، وہاں کی سیاسی پارٹیز بھی جو ہے خوش نہیں ہیں، کیونکہ اسرائیلی وزیر اعظم کو پتہ ہے کہ اگر وہ یہ جنگ ختم کرتا ہے تو وہ جیل میں جائے گا. ایک سابقہ امریکی صدر نے بھی یہ کہا ہے کہ نیتن یاہو اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اس جنگ کو طول دے رہا. اور ہمارے خلاف بھی جارحیت صہیونی حکومت نے اس وقت ختم کی جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے عوام ملک سے بھاگ رہے ہیں اور ان کے شہر جو ہے وہ غزہ کی طرح جو ہے وہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں. اس کے بعد وہ جنگ بند کرنے پہ تیار ہوئے. جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، امریکی مختلف ذریعوں سے اس حوالے سے پیغامات دے رہے ہیں اور خود امریکی صدر نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ ہم مذاکرات کرنا ہمیشہ ہم تو مذاکرات کی میز سے رہے ہیں اور وہاں سے اٹھ کے نہیں گئے. جو بھی خلاف ورزی ہوئی ہے ان کی طرف سے ہوئی ہے، لیکن ہمیں اس بات کی گارنٹی چاہیے کہ دوبارہ ٹرمپ صاحب جو بھی ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کریں گے اس کو ختم نہیں کریں گے. اس کی کیا ضمانت ہے اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ جیسے ٹرمپ نے کہا کہ اوباما نے جس معاہدے پہ دستخط کیے تھے مجھے وہ قبول نہیں ہے، میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. آئندہ آنے والا امریکی صدر جو ہے ٹرمپ کے اس معاہدے پہ باقی رہے گا. ہمارا پرابلم یہ ہے، مذاکرات تو کوئی بری چیز نہیں ہے، نہ ہی مذاکرات جو ہے اپنے ذاتی حیثیت سے کوئی مقدس چیز ہے اور نہ ہی کوئی مظلوم چیز ہے. اس میں مفادات جو ہے وہ اہم ہیں. وہ ان مذاکرات کے لیے صرف اسرائیلی مفادات کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے مفادات کو مکمل طور پہ نظر انداز کرنا چاہتے ہیں. مجھے مذاکرات کا جو امکان ہے وہ 50% لگتا ہے. ایکسلنسی، یہ بتائیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایران کا انٹیلیجنس نظام بہت زیادہ دنیا اس کو آئیڈیلائز کرتی ہے، بہت بہترین سمجھا جاتا ہے. اس کے باوجود موساد کے ایجنٹوں نے کس طرح پینیٹریٹ کیا تھا ایران کے اندر؟ ببینید ما یک سازمان سرویس اطلاعاتی قوی داریم، قبول داریم. بالکل ہمارا ایک مضبوط انٹیلیجنس سسٹم ہے، لیکن ہمارا سامنا ان انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ ہے جن کی ہمارے مقابلے میں ایک طولانی ہسٹری ہے، ایک لانگ ہسٹری ہے، اور ان کے پاس جو وسائل ہیں اور جو ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ بھی بہت ایڈوانس ہے. میں بتا سکتا ہوں کہ کم از کم 20 ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہمارے خلاف فوکسڈ ہیں اور وہ ہمارے خلاف کام کر رہی ہیں، اور ہر ملک کے اندر مختلف انٹیلیجنس ایجنسی ہیں جن کی تعداد کافی زیادہ ہے. میرا خیال ہے کہ خود امریکہ کے اندر جو ہے 19 انٹیلیجنس ایجنسیز پائی جاتی ہیں. یہ سب ایران پہ فوکس ہیں اور ایران کو ان سب کے ساتھ جو ہے مقابلہ کرنا ہے. لہٰذا اس صورتحال میں جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی
کبھی کبھار جو ہے وہ ہم سے آگے نکل جاتے ہیں، پھر کبھی کبھار ہم آگے نکلتے ہیں۔ اور صہیونی حکومت کی طرف سے جو بھی اس وقت کام کیے جا رہے ہیں وہ ریورس انجینئرنگ ہے ہماری، اور اگر مغرب جو ہے اپنی جو لاجسٹیکل سپورٹ کے ساتھ علی اعلان اس کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا تو اکیلے صہیونی حکومت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ و با تجهیزات نظامی هیچ وقت نمیتونست از پس ما بر بیاد۔ موساد کے لیے زیادہ تر غیر ملکی کام کر رہے تھے یا کہ ایران کے مقامی باشندے تھے؟ والا به نظر من که روز آماری که ندادن، فیشن حرف میزنن میگن خیلی کار اطلاعاتی کردن و اینا، تعدادی هم میگن دستگیر شدن۔ دیکھیے اس حوالے سے کوئی ایگزیکٹ فگرز جو ہے وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی نے پرووائڈ نہیں کیے، لیکن تبھی نیچرلی صہیونی حکومت کی طرف سے جن عناصر کا استعمال کیا گیا وہ لوگ تھے جو کہ اسرائیل میں ڈبل نیشنلٹی رکھتے ہیں، اور وہ آزادانہ طریقے سے ہمارے ملک میں بھی آنے میں کامیاب ہوئے، کیونکہ ہمارا ایک فری کنٹری ہے، اس میں ہر کوئی آ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی تعداد پہ غیر ملکی اسٹوڈنٹس اور دینی طالب علم بھی ہمارے ملک میں ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی یوٹیلائز کیا گیا ہو، لیکن اس حوالے سے ابھی تک ہماری انٹیلیجنس ایجنسی نے کوئی کیٹاگری نہیں بتایا کہ کتنے ایرانی اس میں جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں اور کتنے جو ہے وہ غیر ملکی گرفتار ہوئے ہیں۔ بہت سارے جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، وہ کافی لمبے دور فاصلے سے جو ہے یہ اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، لیکن وہ دعویٰ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہمارے انٹیلیجنس آفیسرز نے ایران کے اندر پینیٹریٹ کیا، لیکن جیسے لبنان میں پیجرز کے ذریعے انہوں نے اٹیک کیا، وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں جس میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اور وہ دور بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن میں اس بات کا بھی اعتراف کرنا چاہوں گا کہ اس دور میں جو ہے ایک انٹیلیجنس لیول پہ جو ہے ایک ہمیں ڈیمیج ہوا، انشاءاللہ بہت جلد اس کا ازالہ کیا جائے گا۔ ایکسلنسی یہ بتائیے کہ کیا اس کے بعد بھی اسلامی جمہوریہ ایران وہ حزب اللہ اور حوثی اور حماس ان سب کے سپورٹ کو جاری رکھے گا؟ راه خدا هیچ وقت تعطیلی نداره۔ اللہ کے راستے میں تو کسی قسم کی جو ہے وہ چھٹی نہیں ہے۔ مثل که به ما بگن شما از این بعد دیگه جنگ شده دیگه نماز روزه میگیرید۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ یہ ہم سے پوچھا جائے کہ آیا جنگ کے بعد جو ہے ابھی نماز اور روزہ جو ہے آپ اسے جاری رکھیں گے؟ راه حق هیچ وقت تعطیل نمیشه۔ حق کا راستہ جو ہے اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے۔ ممکنه شیوهش عوض بشه اما هیچ وقت تعطیل نمیشه۔ اس کا طریقہ کار میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن اصل جو ہے وہ اسی طرح سے برقرار رہے گی۔ اچھا، چین کے کردار کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کیا کردار ادا کیا اس دوران؟ جو چین کا کردار رہا، جو رول رہا، اس کو آپ کس طرح اسس کرتے ہیں؟ چین و روسیه در شورای امنیت هر جایی که قطعنامه قرار بود، دیکھیے چین اور رشیا نے یو این سیکورٹی کونسل میں جب بھی کسی قرارداد کی منظوری کی ضرورت تھی وہاں پہ ہمیں سپورٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل فورمز میں جہاں پہ ضرورت تھی انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک جس میں پاکستان، الجزائر اور ترکیہ شامل ہے، انہوں نے بھی ہمیں سپورٹ کیا، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ جو کردار پاکستان کی طرف سے ادا کیا گیا وہ سب سے نمایاں تھا۔ اس صورتحال میں پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی عوام نے، پاکستان کے میڈیا نے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ہمیں یو این سیکورٹی کونسل میں اور آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز میں مکمل طور پہ جو ہے برادرانہ طریقے سے اور مخلصانہ طریقے سے اور نہایت جو ہے جانفشانی کے ساتھ ہمیں سپورٹ کیا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ اور پاکستان کی وزارت دفاع نے بھی نہایت شفاف طریقے سے مکمل طور پہ ایران کو سپورٹ کیا۔ وزارت خارجه پاکستان، وزارت دفاع پاکستان خیلی شفاف از ایران هرچی تونستن حمایت کرد۔ انڈیا کے بھی بڑے اچھے تعلقات رہے ایران کے ساتھ، تو اس دوران انڈیا کے کردار کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ هند در هیچ جا از ما حمایت نکرده انڈیا نے ہمیں کہیں بھی سپورٹ نہیں کیا به عنوان حکومت. حکومت کے طور پہ. مردمش چرا، مردم مسلمانش، حتی احزاب مخالفش خیلی از ما حمایت کردن، ولی حمایت همین معنوی بوده، حمایت محکوم کردن، راهپیمایی کردن، مقاله نوشتن، اینا بوده. لیکن انڈیا کی عوام جس میں مسلمان واضح طور پہ تھے انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. انڈیا کی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی جو ہے وہ اس حملے کی اور جارحیت کی مذمت کی گئی. تلاش کرد خودش رو بی‌طرف نشون بده. انڈیا کی طرف سے یہ کوشش ہوئی کہ اپنے آپ کو غیر جانبدار شو کریں، لذا هیچ وقت به نفع ما رأی نداده. لیکن انہوں نے کسی ٹائم پہ بھی ہے ہمارے حق میں ووٹ نہیں دیا. اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی اسرائیل کے ساتھ تعلقات یا کوئی اور وجہ تھی؟
خب باید از خودشون بپرسیم، ولی خب رابطه اونا با اسرائیل و با آمریکا خب رابطه قویه دیگه. ویسے تو یہ بات ان سے پوچھنے والی ہے کہ اس کی وجہ ان کی کیا تھی، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ ان کے اسرائیل کے ساتھ بڑے مضبوط تعلقات ہیں. به هر حال هند در منطقه انتخاب آمریکاست دیگه. دوسرا یہ ہے کہ اس علاقے میں انڈیا امریکہ کا چوائس ہے، به طور طبیعی اون ولی نمی‌کنیم از تو اور نیچرلی وہ امریکہ کے الائنس میں ہیں.